سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حبشی بچہ ہے، کالا بچہ، میرے نبی نے اسے اٹھایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، سر پہ ہاتھ رکھا، دعائے برکت فرمائی، کہتے یہ سلسلہ روز جاری رہا۔ حضرت انس کہتے میں نے نبی پاک سے پوچھا، آقا عربیوں کے اجمیوں کے بڑے بڑے بچے آتے ہیں، کبھی کسی کی پیشانی پہ بوسہ نہیں دیا، اس کی پیشانی پہ بوسہ کیوں دیتے ہو؟ آپ نے فرمایا جب حسین گلیوں میں کھیلتا ہے نا، جہاں سے میرا حسین قدم اٹھاتا ہے وہاں کی مٹی اٹھا کے یہ اپنی پیشانی پہ لگاتا ہے، کیوں نہ محمد اس پیشانی کو چومے جس پہ حسین کے قدموں کی مٹی لگی ہوئی ہے۔ اس سے بڑی آپ کے لیے کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ جس امام اعظم ابو حنیفہ کے آپ مقلد ہیں، آپ کا طریقہ کار کیا تھا؟ سائل آ کے پوچھتا حضرت حدیث ہے، ایسے نہیں گلے میں شروع ہو گئے، نالی پہ بیٹھے ہوئے شروع ہو گئے گٹر کے پاس، نہ، آپ کام کاج چھوڑ دیتے، غسل کرتے، عالی شان جبہ پہنتے، عالی شان امامہ پہنتے، اپنی مسند پہ بیٹھتے، اب فرماتے سوال کرو میں تمہیں نبی کی حدیث سناؤں گا۔ یہ ادب ہے حدیث کا، ان نالیوں میں گلیوں میں بیان کرنا یہ حدیث نہیں ہے۔ آپ سبق پڑھا رہے تھے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً کھڑے ہو گئے، طالب علم بھی کھڑے ہو گئے، پھر آپ بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے، 13 مرتبہ طلباء فرماتے ہمارے امام دوران سبق کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھے۔ جب سبق ختم ہوا ہم نے کہا استاد جی آج خیریت تو تھی، آپ بار بار کھڑے ہوتے تھے بیٹھتے تھے۔ آپ نے فرمایا جس نبی کی حدیث پڑھا رہا تھا نا، اس کا ایک بیٹا سامنے میدان پہ کھیل رہا تھا، جب وہ میرے سامنے آتا تھا میں تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، جب وہ مجھے پشت کرتا تھا اس وقت میں بیٹھ جایا کرتا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ مالکی کے سب سے بڑے امام ہیں۔ آپ نے جب یہ کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے مخلوق نہیں، خلیفے نے کہا اس کو کوڑے مارو۔ کوڑے مارنے والا سید زادہ تھا، اس نے آپ کو اتنے کوڑے مارے، آپ کے جسم پر کوئی ایسا اعضاء نہ تھا جس پہ کوڑے کے نشان نہ ہو۔ امام مالک بے ہوش ہو گئے، جب آپ کو ہوش آیا فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا جس نے کوڑے مارے۔ حضرت کیوں؟ فرمایا وہ سید زادہ تھا، اگر میری وجہ سے وہ جہنم میں گیا کہیں نبی یہ نہ کہہ دیتے امام مالک تو پیدا نہ ہوتا تیری وجہ سے میرا بیٹا جہنم میں گیا۔ تیسری دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ شافعی کے سب سے بڑے امام ہیں۔ آپ نے فرمایا جو نماز میں آل محمد پر درود نہیں پڑھتا اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ لوگوں نے فتوے دیے حضرت آپ رافضی ہو، فرمایا اگر نبی کی آل سے محبت کرنا رفض ہے تو میں رافضی ہی ٹھیک ہوں۔ نبی کی آل سے محبت کرنا رافضیت نہیں ہے، آل کی محبت میں اصحاب پر اٹیک کرنا یہ رفض ہے۔ اور خارجیت یہ بھی نہیں ہے کہ صحابہ سے محبت کرنا، صحابہ کی محبت میں نبی کی آل پر اٹیک کرنا یہ رفض ہے۔ آپ سمجھتے کیا آل رسول کو اگر آگے آپ کی مسجد میں چندے کا اعلان کر رہا ہے اور اگلے جملے کہتے سید ہے کہ نہیں، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ پڑھو، اعلیٰ حضرت سے سوال ہو حضرت ایک سید ہے داڑھی نہیں رکھتا، مونچھیں نہیں ہیں اور سر پہ دستار بھی نہیں پہنتا، سنت کے مطابق لباس بھی نہیں ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ادب کرو۔ اگلا جملہ میں اس سے بھی حیران کون، فرمایا سید ہے بد عقیدہ ہے، بد عقیدہ، بد عقیدہ۔ اسلام کہتا ہے بد عقیدے کی تعظیم نہیں، حضرت سید ہے لیکن ہے بد عقیدہ، کیا حکم ہے؟ فرمایا تعظیم کرو۔ تیسرا فرمایا ایک آدمی ہے جو سیدوں کو جانور کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے کہ معاذ اللہ مثال کے طور پر ممبر ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کتے کا بچہ، ہم لڑائی میں کہہ دیتے ہیں نا خنزیر فلاں، فرمایا جس نے سید کو گالی دی نکاح بھی ٹوٹ گیا کلمہ بھی دوبارہ۔ حضرت آپ کہتے ہو سید بد عقیدہ ہے، ادب کرو، سید نماز نہیں پڑھتا، ادب کرو، وجہ آپ نے فرمایا بد عقیدگی اس کی رگوں سے خون محمد نہیں نکال سکتی۔ اللہ
تمہیں آپ کو نہیں سمجھ آیا. بعد عقیدگی اس کی رگوں سے خون محمد. میں ایک اور دلیل دیتا ہوں. ایک بہت بڑے مفتی تھے, ان کو کسی نے بتایا حضرت 11 سال کا ایک سید لڑکا ہے غریب, پڑھنا چاہتا ہے, معاشی حالات خراب ہیں. اس مفتی نے اس کا وظیفہ قائم کر دیا, ہر مہینے اتنے. کسی نے بتایا حضرت جس سید کو آپ نے پیسے دیے ہیں وہ تو پرندوں کے ساتھ کھیلتا ہے, کبھی کبوتر بازی کرتا ہے, کبھی چڑیا خرید لیتا ہے, کبھی کھلونے خرید لیتا ہے. اس مفتی نے سید کو بلا لیا, کہا بیٹا میں نے تو آپ کو پیسے دیے تھے تعلیم کے لیے, آپ نے کھیل کود میں پیسے خرچ کر دیے, آج کے بعد میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا. کہتے رات کو مفتی صاحب سوئے, جیسے آنکھ لگی خواب میں فاطمہ بنت محمد کا دیدار ہو گیا. سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا کون ہو؟ فرمائے مفتی اعظم ہو, شیخ الحدیث ہو, شیخ الاسلام ہو, شیخ التفسیر ہو. فرمائے شیخ الاسلام ایک مسئلہ پوچھنا ہے. اے فاطمہ الزہرا آپ تو علم کا خزانہ ہے, مجھ سے. فرمایا نہیں آپ سے پوچھنا ہے. پوچھیں. فرمایا ایک بندہ ہے, اس کے 2 بیٹے ہیں, ایک نمازی ہے ایک گناہ گار ہے. باپ مر گیا, وراثت میں نیک بیٹے کو کتنا حصہ ملے گا تے بدکار بیٹے کو کتنا ملے گا؟ آپ بتاؤ. برابر. مفتی صاحب نے بھی یہی کہا برابر ملے گا. فرمایا وہ ایک تو گناہ گار ہے. کہا حضرت جتنا بھی گناہ گار ہوگا بیٹا تو اسی کا ہے نا. آپ نے فرمایا تیرے دربار میں آج میرا بیٹا آیا, تو نے پیسے کیوں نہ دیے؟ اماں وہ گناہ گار ہے. فرمایا ہے گناہ گار لیکن بیٹا تو علی کا ہے. اب سمجھ آئیے, سید بے شک گناہ گار ہو, وہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے, لہذا گناہ کی وجہ سے تمہیں یہ اختیار نہیں کہ تم سید سے بغض رکھو, سید سے نفرت رکھو. اس کی رگوں میں جب تک آل رسول کا خون موجود ہے ہم دل و جان سے اس کی تعظیم کرتے رہیں گے. بلکہ علماء نے یہاں لکھا, فرمایا سید زادی کو برقعے میں دیکھنا حرام ہے. برقعے اس لیے کہا جو عورت آتی جاتی ہے آپ نظریں جھکا لیا کریں, ہو سکتا ہے وہ نبی کا خون ہو سکتا ہے وہ آل رسول ہو. کہا سید زادی اگر دکاندار چلی گئی اور وہاں پہ جوتے خریدنے لگے, وہ دکاندار کے لیے کیا حکم ہے؟ کہا اول تو یہ ہے کہ سادات بازاروں میں نہ جائیں, یہ بازاروں کی زینت نہیں ہے. ہاں اگر آپ بھی جائے غلطی سے, دکاندار کو چاہیے اپنی دکان سے باہر نکل جائے, جو وہ پسند کرے جو وہ چاہے وہ لے لے. اب میں آپ کو خواجہ قمر الدین سیالوی, سیال شریف والے جو بزرگ ہیں, ان کا واقعہ سناتا ہوں, توجہ کرنا. خواجہ قمر الدین سیالوی راول پنڈی میں آئے تو ایک بہت بڑے سید تھے, عالم بھی تھے. آپ نے کہا نماز کا ٹائم ہوا. لوگوں نے کہا حضرت آپ بہت بڑے شیخ الحدیث ہو. اس وقت پیر پڑھے لکھے تھے, اس وقت پیر, آج تو شیخ الکل ہے, علی بے بھی نہیں آتی اللہ ماشاءاللہ. ہم اس لیے جب ان کے خلاف بولتے لوگ آپ سنی ہو کے پیروں کے خلاف, میں کہ نہ پیروں کے نہیں, میں جیلیوں کے خلاف ہوں. جو اصلی پیر ہیں میں آج بھی ان کی تعریف کرتا ہوں, ہم خود بھی پیر کے مرید ہیں. خواجہ قمر الدین کو لوگوں نے کہا حضرت نماز پڑھائیں. آپ نے فرمایا نہیں. کہا کیوں؟ فرمایا سید کے ہوتے ہوئے میں مصلی رسول پہ کھڑا ہوں, نہیں ہم سید کو آگے کھڑے کریں گے. سید آگے کھڑے ہو گئے, نماز شروع ہوگی. نماز میں اس نے ایک فرض کو چھوڑ دیا. فرض کو بندہ چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوتی. سجدہ صاحب بھی نہیں کیا. اب نماز کے بعد سلام پھیرا. تمام علماء کرام جو ہے خواجہ قمر الدین سیالوی کو دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ قمر الدین سیالوی بولیں گے, امام صاحب کو بتائیں گے امام صاحب نماز نہیں ہوئی, نماز دوبارہ پڑھائیں. مولوی اٹھ کے خواجہ قمر الدین سیالوی کے پاس ہے, حضرت آپ کو پتہ ہے نماز نہیں ہوئی؟ فرمایا پتہ ہے. حضرت آپ نے اس کو منع کیوں نہیں کیا, بتایا کیوں نہیں ہے؟ کہا بیٹا میں سوچ رہا ہوں ایسا کون سا لفظ استعمال کروں کہ اس کی دل آزاری بھی نہ ہو اور نماز بھی دوبارہ ہو جائے. اللہ شیخ الحدیث, کون سا لفظ استعمال کروں؟ تھوڑی دیر بیٹھے رہے, پھر مسکرائے. آپ نے فرمایا لفظ مل گیا. انہوں نے کہا کیا لفظ ہے؟ آپ نے فرمایا بلاؤ سید کو. جیسے ہی سید امام آیا, فرمایا شاہ صاحب آج نماز پڑھیے, بڑا مزہ ہے, ایک بار پھر پڑھاؤ. ہائے ہائے, وہ بڑا مزہ آیا شاہ صاحب ایک بار پھر پڑھاؤ نا. ہم کہتے نا گولا کھا لیا اور بڑا مزہ ہے یار ایک اور دو نا. فرمایا آج نماز پڑھیے, بڑا مزہ آیا ہے,
ایک بار پھر پڑھاؤ نا. ہمارے علماء نے تو یہ فضائل لکھے سادات کے، یہ ادب کرنے ہیں، یہ کر کے نہیں ان کو راحت ملتی ہے، ہم تعظیم کرتے ہیں. اب توجہ کرنا، سیدنا امام حسن فرماتے امام حسین کو لے کر میں کھیل کے میدان پہ گیا. مولا علی شیر خدا کو نبی لے کر ایک غزوے میں گئے. پیچھے نافع یہودی نے جب امام حسین کو بچپن میں دیکھا، اتنا حسین و جمیل بچہ ہے، آپ کو اس نے اٹھایا اپنے گھر میں چھپا لیا. رات کا وقت ہے، امام حسن گھر میں آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا گھر میں بیٹھی ہیں. فرمایا بیٹا حسین کہاں پہ ہے؟ اماں وہ تو دن کے وقت گھر کو چلا گیا تھا. فرمایا وہ تو ابھی تک نہیں آیا، جاؤ اسے تلاش کر گیا. صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں، امام حسن ڈھونڈ رہے ہیں. اب امام حسن ڈھونڈ کیا رہے ہیں؟ یا حسین ابن علی، اے علی کے بیٹے حسین کہاں پہ ہو؟ اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے، یا حسین ابن علی یا قرۃ عین النبی، اے میرے محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہو؟ کہاں ہو؟ آپ فرماتے میں جب جنگل کی طرف بڑھا، میں نے سامنے ایک ہرنی کو دیکھا. میں نے کہا یا ذبیح ارائیت اخی حسین ابن علی، اے ہرنی تو نے میرے بھائی امام حسین کو دیکھا ہے؟ فرمایا فَآخَذَهُ صالح ابن یہودی فَأَخْفَاهُ فِي بَيْتِهِ، وہ صالح نامی یہودی ہے، اس نے اٹھایا ہے اپنے گھر میں چھپا لیا. میں بڑا سوچتا رہا ہرنی کو کیسے پتا چلا حسین کو اس نے اٹھا لیا. اس 2020 میں ہمارا بچہ گم ہو جائے، فیس بک بھی موجود ہے، یوٹیوب بھی موجود ہے، اخبار بھی موجود ہے، تلاش کرتے کرتے 3 دن لگ جاتے ہیں، اور یہاں ہرنی کہہ رہی ہے حسین جو ہے یہودی کے گھر میں ہے. علماء فرماتے اس کا جواب ہم دیتے ہیں. صحابہ کہتے ہمیں نبی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑتی. پوچھا کیوں؟ کہتے اس گلی میں گئے، اس گلی میں، ہم بتا دیتے اس گلی میں گئے. پوچھا کیسے؟ فرمایا جس گلی سے مصطفیٰ کا غزل ہوتا اس گلی سے خوشبو آ رہی ہوتی. اور نبی نے کہا سر سے لے کر ناف تک حسین مصطفیٰ کے مشابہ تھے، اور ناف سے لے کر پاؤں تک حسن مصطفیٰ کے مشابہ تھے. اور جو خوشبو مصطفیٰ کے بدن میں بہکتی تھی وہ خوشبو حسین کے بدن پہ تھی. جب حسین کو اٹھایا گیا، جانوروں نے بھی بتا دیا کہ حسین کو فلاں یہودی لے کر گیا ہے. آپ گئے یہودی کے گھر میں، دروازے پر دستک دی. اس نے کہا آپ کون ہو؟ آپ نے فرمایا علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا نور ہوں، میرے بھائی کو دو. اس نے کہا مجھے نہیں علم تھا یہ آپ کا بھائی ہے. اس نے دیا. 70 آدمی لے کر معافی مانگنے کے لیے فاطمہ کے گھر میں آیا. اے سیدہ فاطمہ الزہرا، مجھے علم نہ تھا آپ کا لخت جگر نور نظر ہے. اگر مجھے علم ہوتا میں آپ کے بیٹے کو کبھی ہاتھ نہ لگاتا. خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. فرمایا میرا بیٹا تو نہیں ہے، صرف میں نے معاف کیا، یہ علی کا بیٹا ہے، جو علی سے معافی مانگو. کہتے 70 آدمیوں کو لے کر میں علی کے دروازے پر گیا. مولا علی شیر خدا معافی مانگتا ہوں. کہا میں نے معاف کر دیا، میرا بیٹا نہیں، نواسہ محمد مصطفیٰ کا ہے. ان کو بھی رات کو نیند نہیں آئی. کہتے ہیں 70 آدمیوں کو لے کر در مصطفیٰ پر گیا. میں نے کہا آقا مجھے معاف کر دو. فرمایا میں نے معاف کر دیا، میرا نواسہ نہیں، محبوب خدا کا. اللہ سے دعا کرتا رہا، معافی نہ ملی. جنگل میں چلا گیا، سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے اے اللہ، نبی کی آل کے صدقے مجھے معاف فرما. اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا. اے جبریل میرے مصطفیٰ کو پیغام دے، ہم نے اسے معاف بھی کر دیا، اگر وہ کلمہ پڑھے گا اللہ پاک قیامت کے دن اسے اہل بیت کی صفوں میں کھڑا فرمائے گا. اب عمل کیا کرنا ہے؟ محرم آ رہے نا، عمل کیا کرنا ہے وہ سنیں. خراسان کا ایک بادشاہ تھا، وہ جنت میں گیا تو لوگوں نے جب جنت میں دیکھا ہوا کہ او اتنا بڑا ظالم جابر یہ جنت میں کیسے آئے ہو حضرت، کون سا عمل کام آیا؟ اس نے کہا ایک دن بیٹھا ہوا تھا دربار پہ، ایک خطیب نے شہادت امام حسین میرے سامنے پڑھی کہ امام حسین کے ساتھ ایسے ظلم ہوا، ایسے ظلم ہوا. میں نے دل میں بیٹھے بیٹھے ارادہ کیا، دل میں، کاش میں ہوتا نا، اے میری فوج ہوتی، میں اپنی فوج کو ساتھ لے جاتا اور یزید کے چتھڑے چتھڑے کر کے امام حسین کو فتح دلوا دیتا.
کہتے اس نیت کی وجہ سے اللہ نے زندگی کے گناہ معاف فرما کے ٹھکانہ جنت بنا دیا۔ تو آپ یہ نیت فرما لیں۔ اس وقت تو ہمیں نصیب نہیں ہوا، آج بھی یزید موجود ہے، آج بھی بڑے شوق سے وہ انشاءاللہ ایک دو جمعے بعد میں اس کا پورا تفصیل سے ذکر کروں گا، اس کی بھی مذمت کروں گا، اس کے حوالیوں کی ٹھیک ٹھاک مذمت کروں گا تاکہ امن رہے۔ سمجھ آئیے؟ ہم تو یہ دعا کرتے جن کو یزید پسند ہے اللہ قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھائے، ہمیں حسین پسند ہے قیامت کے دن حسین کے ساتھ اٹھائے۔ آپ نے نیت یہ کرنی آج کے بعد جو یزید ہوگا آل محمد کا دشمن ہوگا، میں اس کے ساتھ علمی طور پہ لڑوں گا۔ کیا ہے؟ علمی طور پہ اس کا رد کروں گا، ہمیشہ نبی کی آل سے وفا کروں گا، محبت کروں گا۔ اسی عمل کے صدقے شاید اللہ پاک میرے اور آپ کے گناہ معاف فرمائے۔